لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على شفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد بلندتر صلوات دعائے ذات عدیت آل محمد علیہ السلام دی عظمت دی صدقے مرا تمام مومنین اور مومنات دا تشریف لایا یا علماء دے خطابات میری حاضری قبول فرمائے ذات عدیت اس ادارے دے بانیان مؤسسین جو مرحوم اگنوں دے قبرہ دے کروڑ ہار رحمتاں دا نزول فرمائے جتنے اس ادارہ علمیہ نال تعاون کرن والے مومنین زندہ و حیات اللہ انہاں دیاں توفیقات خیر اضافہ فرمائے ذکر حسین نال اللہ فکر حسین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے علماء عالم طلبہ دی توفیقات خیر اللہ اضافہ فرمائے اس مشکل دور اللہ وارث زمانہ امام حجت دے ظہور تعجیل فرمائے ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سنیے صلوات پڑھو اللہم ادارہ علمیہ دا جلسہ اور صبح تو سماعت فرما رہے علماء کرام دے خطابات اور میرے بعد بہت سارے پڑھن والے حضرات تشریف فرمائن میں جناب دی توجہ اس چیز کی طرف کراونا چاہنا سرکار دو عالم رحمت للعالمین پیغمبر حسنین دے پاک نانے سیدہ زہرا دے پاک بابے جس نبی دی عزت و عظمت صداقت و شرافت زہد اور تقوی اور بلندی دے قصیدے اللہ نے قرآن اچ قسمہ چاہتے جس پیغمبر دی عزت اور عظمت اور بلندی صداقت اور شرافت زہد اور تقوی دے قصیدے اللہ نے قرآن اچ قسمہ چاہتے پڑھن اس نبی اعظم نے ارشاد فرمایا سرکار فرمائدن من انکر خروج المہدی فقط کفر بما انزل علی محمد میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ 12.5 دے ظہور دا انکار کرے گویا اس بندے نے میں مصطفیٰ دی ساری شریعت دا انکار کہتے اور بھائی کو ٹھیک کر ٹائم اتنا ہے ایک سروات پڑھو ناظرہ دی ذات محبت نہ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ میرے 12 دے ظہور دا انکار کرے گویا اس بندے نے میں مصطفیٰ دی ساری شریعت دا انکار کیا اور سرکار نے فرمایا اپنے زمانے دے اندر جڑا بندہ اس دنیا تے تشریف لائے آوے اگر وہ اپنے زمانے دے امام دے ایک سروات پڑھو محبت بھری اللہ ایک خطیبہ آوجے تے دوجہ آوجے تو اس دا مطلب یہ ہوندہ جون توڑا ٹائم بھوک گیا لیکن دوجہ خطیب اپنی مرضی نہ شہدان وقت میں ہوں اپنی مرضی نہ باس کرے صلوات پڑھو حضرات دی ذات سے اللہ ہاں میرے واجب الاحترام سامعین سرکار نے فرمایا جڑا بندہ اس دنیا دو تیاوے زمانے دے اندر اگر اپنا زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اسی موت جاہلیت دی موت ہے اپنے وقت دے امام نو پہچانو اور اپنے زمانے دے امام نو پہچانن دی کوشش کرنی چاہیے دی سرکار دو عالم نے غدیر دے میدان دوتے فقط علی دی ولایت و امامت دا اعلان نہیں کیتا بلکہ پیغمبر نے خم غدیر 18 ذی الحجہ
اللہ تو سلامت رکھے. میں آخر درانا تے تھکے مجمج بات یہی آکھنا چاہنا بھئی میں اون بندے نال گل کرنی ہے جڑا لیندے جڑا عید لڑی بال نال نہیں لیندا جو مت 10 روپے دیونے پوندے قسم چپ کرواوے. اللہ تو سلامت رکھے آباد رہو. سرکار پیغمبر نے فرمایا غدیر دا میدان 18 ذی الحجہ حجاج کرام دا مجمع. سرکار نے فرمایا کہ یاد رکھو میں مصطفیٰ ظاہری علی دے امامت دا اعلان کر کے جا رہے ہیں اور تو اندس کے پیویندہ میں مصطفیٰ دے 12 خلیفے حسین 12 دے 12 سید حسین 12 دے 12 قریش دے ہاشمی 12 دے 12 اللہ دے بڑے ہوئے حسین معصوم حسین ہونا جو کوئی بھی لوگاں دے ووٹاں نال چڑا ہویا نہیں ہو. 12 دے 12 سید حسین معصوم حسین اور اللہ دے طرفوں معصوم حسین اور اللہ دے طرفوں منصوص من اللہ بنے ہوئے حسین. اور میرے آقا نے پھر نا گننے شروع کیتے. پیغمبر گرامی قدر نے 12 دے نات بیان فرمائے اور سرکار نے فرمایا اول علی ابن ابی طالب پہلا میرا خلیفہ ایو علی ہے جندہ ہاتھ پکڑ کے غدیر تے لکھائی وینا. دوسرا حسن ہوسی تیسرا حسین ہوسی گن دے گئے اور فرمایا آخر اسمہ اسمی خلیتہ خلیتی شمائلہ شمائلی. پیغمبر فرمیدن آخری میرا جانشین ہوسی جندہ نام ہے محمد نالا جندی خلیت میری خلیت علی جندی شکل و صورت میری شکل و صورت مشہور. من صدقو فقط صدقنی ومن قذبو فقط قذبنی. فرمیدن جیڑا 12.5 دی تصدیق کرے اس میری تصدیق کی تھی. جیڑا 12.5 دا انکار کرے اس نے میں مصطفیٰ دا انکار کر. واجب الاحترام سامعین بس و زمانہ بدل درے اور پہنچ درے سن 255 ہجری 15 شعبان المعظم. اللہ نے نرجس دی جھولی حسن عسکری دے چنو بھیج کے کائنات نو اس عظیم ہستی دے نور دے نال منور فرمایا. اور ذرا فکر کر اور سوچ. لوگ آپ تھوڑے اندر اور ایسا سمجھتے ہیں جو 15 شعبان المعظم دے رات بس خالی ٹاکھا دے پٹا خالی رات ہے. پرانا زمانہ ہوندہ وہ ساڑھے اس علاقے دے رسم و رواج ہے بھی کانا دے شمبال کے دے چھوٹے ہوندہ دے بھالا دے دے اسے بھی شمالی رات دے عیدے دے ہونٹاکھے پٹاکھے. میرا بھائی 15 شعبان عام رات نہیں معصوم فرمیدن 15 شعبان وہ رات ہے جس رات اللہ نے اپنے 12ویں اور پیغمبر دے 12ویں جانشین اور اپنی حجت نے اس دنیا دے بھیج کے کائنات نو حضرت حجت دے نور نال منور فرمایا. اس رات 12ویں دے ظہور دے انتظاری کرتے راتوں میں گزار جی میں وقت دا امام تقاضا خریدہ ہویا نظر آؤ. میرا بھائی سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون نو فرمایا پھوپھی جان آج میرے گھر رہو. اللہ دی آخری حجت اور میرے جانشین نے دنیا تھے امنے. بی بی نے پوچھا حسن عسکری تو کس بی بی دے بطن اقدس جو؟ سرکار نے فرمایا نرجس سلام اللہ علیہا. بی بی نے عرض کی تھی حسن بیٹا نرجس دے بطن او آثار نہیں جڑے کسے خاتون دے بچہ پیدا کرن دے ہونے نا. اسے لے میرے آقا نے فرمایا پھوپھی اللہ نے اپنی 12ویں حجت دی ولادت نو انہیں پوشیدہ رکھا ہے جی میں جناب موسیٰ نبی دی ولادت مخفی اور پوشیدہ. جناب حکیمہ خاتون فرمائیں رات عبادت گزاری. جناب نرجس سلام اللہ علیہ نے بھی 15 شعبان دی رات عبادت گزار چھوڑی. جب صبح ہوئی نماز شب میں بھی پڑھی ہے. حسن عسکری جناب فرمائیں میں بھی نماز تہجد ادا کی تھی. جناب نرجس نے بھی نماز شب ادا کی تھی. پھر فریضہ دا وقت ہویا میں بھی فریضہ ادا کی تھی. نرجس بھی نماز فریضہ ادا کی تھی. میرے دل وچ خیال آیا رات ختم ہوندی پئی ہے. حسن عسکری فرمائے آج رات ولادت ہو سی آج تک ولادت نہیں ہوئی. دوسرے حجرے جو آواز ہے پھوپھی جان پریشان وردی بات نہیں حجت خدا دا دنیا تھے آمن دا وقت قریب تر ہے.
بی بی آدھے بس وہ پورا حجرہ نور دلال منور ہویا میں ڈٹھا جو حضرت سلام اللہ علیہ بی بی مسلط تشریف فرماہن یہ ایک بچہ جیڑا بی بی دے سجے پہلو دنال ہے جس دی پیشانی زمین دے ہے سر سجدے جرک کے جس دی انگوشت شہادت آسمان دی طرف بلند ہے اور آواز بیان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد عبد و رسول واشہد ان جدی امیر المؤمنین ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ 15 شعبان سن 255 ہجری سامرہ دی سرزمین تے میرے آقا نے سجدہ کر کے آکھے تیری ذات تو علاوہ کو لائے کے سجدہ نہیں میرا نانا مصطفیٰ تیرا رسول ہے میرا دادا علی تیرا ولی ہے پیغمبر دا خلیفہ بلا فصل ہے سرکار دنیا تشریف لائے پہلا قدم رکھ کے پہلا سجدہ کی اللہ تھا 12ویں امام دے ظہور دے دعا اللہ مقبول ولی کل پڑھدا کھڑے تے نماز دے نیڑے نہیں بس عید دے نیڑے نہیں ٹپنا 15 شعبان نہ دعائے کمیل پڑھنی ہے نہ کوئی دعا پڑھنی ہے نہ کوئی نماز نافلہ ادا کرنی ہے ساری رات گزر گئی سویرے سے جشن مناونا ہے جشن کیویں مناونا ہے جو ڈھولا نہ اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے فکر کر حضرت حجت ولی العصر دی طرف اپنے آپنوں اس امام دے پیش کر جیڑا امام ساڑے اعمال تو آگاہ اور واقف ہے اور میرے بھائیو بس وقت اتنا ہے جو میں اپنے وقت ہی جناب تک پیغام پہنچاؤ جوان اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے میرے واجب الاحترام سامین سرکار امام حسین علیہ السلام کو کہہ پوچھا جو تو سب فرمائیں جو ساڑھا 12واں غیبت اجراسی ہوں غیبت دا فائدہ کیا ہوتی میرے آقا فرمائیں جی میں سورج بدلہ چھوپ کے بھی روشنی پہنچائیں دے ساڑھا 12واں پردہ غیب جبہ ہے کہ نانے دے امت اصلاح بیٹے فرمائیں دے اور پھر میرے آقا نے فرمایا اِنَّا فِي الْقَائِمِ مِنَّا شِبْحًا خَمْسَةً مِنَ الرُّسُلِ سرکار فرمایا 12.5 دی غیبت انوکھی نہیں 5 نبیاں دے مشابہ یونس بن مکہ دے مشابہ جناب موسیٰ بن عمران دے مشابہ جناب یوسف بن یعقوب دے مشابہ جناب عیسیٰ اور میرے نانے مصطفیٰ دے مشابہ مولا کیسے ہے جو 12.5 دی غیبت اور کیسے سال 255 ہجری امام دی ولادت 260 جبابے دا جنازہ پڑھایا توجہ ہے 329 پھر غیبت قبرہ دا دور شروع ہویا اس ویلے امام علیہ السلام دی عمر مبارک 1199 سال پرشانتہ نوتھے بیٹھے ہاں پتہ ہونا چاہیے 12.5 امام دی اس ویلے زندگی کتنی عمر مبارک امام علیہ السلام دی کتنی ہے بس 1199 سال ہو گئے امام دی زندگی کو امام دی غیبت قبرہ دا دور جاری ہے اچھا جدہ پھر ظہور کرے سن حکم خدا دے مطابق حالت اور کیفیت کیا ہو سی میرے آقا فرمانند آخری بندے تک اس جملے طرف توجہ چاہنا میرے آقا فرمانند جدہ 12.5 حکم خدا نہ ظہور کرے سی اسے لے جدہ دنیا تے قدم رکھ کے بیت اللہ چاہدان دے کے مقام ابراہیم نال اپنی پشت لئی کھڑے ہو سے نانے دا امامہ سرتے ہو سی نالین مصطفیٰ پاکے آسائے مصطفیٰ چاکے ذوالفقار حیدر خلار چاکے آبائے پیغمبر پاکے جدہ 13 امام تشریف لے کے اسی آیت اللہ صافی گل پیغان دی کتاب جمال المنتظر دے اندر جملے موجود ہیں جدہ میرے 12 آقا بیت اللہ آزان دے کے مقام ابراہیم نر پشت لئی کھڑے ہو سے نانے دا امامہ آبائے پیغمبر نالین مصطفیٰ آسائے رسول ہے تلوار حیدر خلار چاکے جدہ آسے نا اسے لے امام دی غیبت شبرا دے زمانے دے 4 نائب دے کی اکسن حضرت حجت ہے ابو لبیان اکسن یہ حسن عسکری ہے علی نقی دے زمانے دے لوگ اکسن علی نقی ہے کوئی اکسن امام محمد تقی ہے ابو سلط اور ابو مراد اکسن امام علی رضا دنیا تھے آگے ہے علی بن یقین اور ابراہیم اکسن موسیٰ قاظم ہے 4000 شاگرد امام صادق کھڑا ہو گیا اکسن سافر صادق ہے جابر بن عبداللہ اکسن محمد باقر ہے کوئی اکسن علی زین العابدین ہے حسین حبیب بن مظاہر اکسن حسین مظلوم آرائنی کبر اکسن حسن مجتبہ ابو ذر اکسن علی مرتضی سلمان اکسن خاموش ہو جاؤ محمد مصطفیٰ دنیا تے تشریف لے کے آگے اس میرے آقا تشریف لے کے حضرت کی کیفیت اور حالت ہر زمانے دے لوگ اکثر سارے زمانے دے امام معصوم لیکن امام دا ایک جملہ سرکار دا طولانی یہ خطبہ سارا نہ عرض کر سکتا
دبارو امام پردہ غیبت دیکھ کے فرمیدن میری غیبت کبرا دے زمانے جو لوگاں دی حالت کیا لوگاں دی کیفیت کیا لوگاں دی حالت کیا میرے آقا فرمیدن میری غیبت کبرا دے زمانے لوگاں دی حالت کیا ہوتی سرکار فرمیدن تشبہ النساء بالرجال والرجال بالنساء عورتاں مردان دے مشابہ مرد عورتاں دے مشابہ مرد عورتاں لباس پہسن عورتاں مردان لباس پہسن مردان دے والاں دی شیٹنگ عورتاں لی عورتاں دے والاں دی کٹنگ مرد رالی خبران دے پھائے ہو ہاں میرا بھائی توجہ کرنا فرمیدن اِذَا بغیر الوجہ قضاء الصلاة بغیر وجہ دے بندے نماز نو اہمیت نہ دینے ہو یا قضا پہ کرنے ہو سے میرے آقا فرمیدن میری غیبت جو لوگوں دی حالت بڑھ چکی ہو سی میرے ظہور دی دعا بھی بنگی دے بیٹھے ہو سن معاشرے دی حالت اور کیفیت کیا ہو سی اِذَا الْعُمَرَاءُ فَاسِقَةٌ وَالْوُزَرَاءُ كَاذِبَةٌ وَالْأُمَنَاءُ خَائِنَةٌ امیر فاسق فاجر ہو سن وزیر جھوٹے ہو سن امین لوگاں دے عزت اور مال دے خیانت کار بن چکے ہو سن اور میرے آقا فرمیدن اِذَا الْقُرَآنُ فَاسِقَةٌ قرآن دے کاری فاسق دے فاجر پھر میرے آقا فرمیدن حالت بڑھ چکی ہو سی اِذَا سَتَصَدَّقَ الْقَاذِبُ وَيُكَذِّبُ الصَّادِقُ سچے کو جھوٹا کھا جا رہے ہو سی جھوٹے کو سچا کھا جا رہے ہو سی فرمیدن اس زمانے دی حالت اور کیفیت بڑھ چکی ہو سی بازار دے بھرے چوکی جو دوست احترام ہو سی باپ دی توہین کھچی جا رہی ہو سی میرے آقا فرمیدن ذرا توجہ کرنا پھر غور کرنا معاشرے دے غور و فکر کرنا میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا سرکار فرمیدن اِذَا الْعُلَمَاءُ رَاغِبٌ فِي الْمَالِ بھیڑیے علماء دا لباس پاکے لوگاں دا دین برباد ہے ظاہری طور ہوتے ایسا لباس ایسی وضاقت ایسا تکنیک کار ہو سی لیکن لوگوں کو واجبات دور کیتا جا رہے ہو سی لوگوں کو برائی دی طرح بلایا جا رہے ہو سی فرمیدن نیکی دی طرح بلاوڑ والا کوئی نہ ہو سی برائی تو روکن والا کوئی نہ ہو سی پھر میرے آقا نے فرمایا ایسا زمانہ ہو سی میری غیبت شردہ احترام ہو سی قرآن دی قدر کوئی نہ ہو سی ہر کوئی شردی چاس واسطے شور سن نہیں ہے بغیر شورے کو کون سن دے سروات پڑھ دے حضرت ذات محبت رہا میرے آقا فرمیدن اس زمانے دی حالت اور کیفیت اسی لا شربت الخمور شادی دی محفلیں لوگ شراب پیٹھے پیندے ہو سب پانی دی جاتا اِذَا رَكَبَتِ السُّرُوجِ الْفُرُوشِ ایسا زمانہ آوے سی جدا عورت گھوڑا دی زینی سواری پہ کرندی ہو سی پھر میرے آقا فرمیدن آخذ الرشا وجمع آمد رشوت گھنن والا حیا محسوس بھی نفع کرندہ ہو سی سرکار فرمیدن صلہ رحمیہ ختم ہو چکی ہو سی بھیرا دی خبر نہ کرے سی اولاد والدین دا احترام نہ کر سی والدین اولاد دی تربیت نہ پہ کرندے ہو سی پھر فرمیدن قاتل نو پتہ نہ ہو سی قتل کیوں کرے نا مقتول نو خبر نہ ہو سی میرا جرم کیا ہے میرے آقا نے فرمایا جدا ایسی حالت اور کیفیت ہو اذا متمنی الموت مساحا و صباحا مظلوم صبح دے شام موت دی دعا بیٹھا اذا ایسی حالت اور کیفیت ہو سی میرے آقا لگتا ہے جو میں اوکھی جی گل شروع کی تھی موقع چھوڑیا امام دا خطبہ میں جملے مسائب دے جو عرض کرنا چاہتا اپنے واجب اور احترام نو سید میرے برادر بہت بڑا طولانی جہاں سفر چنیوڑ تو کر کے آئے اور بہترین پڑھن والی ہستی تشریف فرمائے میرے 7 منٹ رہ گئے اس کے اندر ختم کرا انہوں نے ممبر دے وہاں میرے آقا نے فرمایا جیسے لوگاں دی حالت ہو سی وجہ سے لکھا بچا کے نانے دا ماما ابا مصطفیٰ دی اسا پیغمبر دا ذوالفقار علی چاہ کے مقام ابراہیم نال اپنی پشت رہا کے اس سے میرے بار میں آقا آواز بلند کر کے اکثر ہو دنیا دے مظلوموں ہو دنیا دے بے سہارا لوگوں سر بلند کرو ہر مظلوم دی مدد ہر بے سہارا دا سہارا میں نر جیسا پتر دنیا دیا اس دین دی قدر کرو یقیناً علماء نال محبت ادارہ علمیت تشریف لایا ہو اس دین دی قدر کرو جس دین دے بچاون واسطے آدم تو لائے کہ عیسیٰ تک کہ نبی دے پوتری نہیں اجڑے جی میں اجڑی ہے نبتول دیا
سوکھا نہیں بچہ دی حسین کربلاچ نانے دا دین بچائے چھوڑ دے پائے دو ہی ہو جیا قربانی ہیں جنہ حسین بچائے پہلا رباب دا اصغر دوجی سکینہ اصغر و مظلوم ہے جائے باب دا خون بچایا باب دی شہادت اللہ مختار عباس صاحب کی بلا دے جملے جنہ حکمہ دی تعمیل کرنا چاہنا جدہ اللہ مختار عباس صاحب کی بلا فرمیدن مختار دی حکومت ہے یہ نا بدلے کے در مختار تو جڑے قاتل دا سر بھیجیا سید سجاد ہی کو جملہ فرماوینا فرمیدن جدہ مال بنے کوفے میرے چاچے مختار کو آکھیں سجاد پوچھ دائیوں کو جے اجا تک حرملہ زندہ ہے ظاہر سارا دن سنانے تھک چکے ہو تھکنا فطرت ہے اجا تک حرملہ زندہ ہے جدہ من حال ہے نا دے فرمایا نے جدہ کوفے بننے وقت مختار کو آکھیں سجاد پوچھ دائے اصغر دا قاتل زندہ من حال امام دے قدمہ دے حترہ کیا دے اکبر دے قاتل دا نو پوچھ دے قاسم دے قاتل دا نو پوچھ دے غازی دے قاتل دا نو پوچھ دے بھیرا اکبر دے قاتل بابے دے قاتل دا نیوے پوچھ دے اصغر دے قاتل دا کیوں کھڑے پوچھ دیو سجاد رو کے ادروان کے مختار کو آکے ہر کہہ دیا ماما چھاں دے بہ گئیا ہر کہہ جزاکم اللہ ہر کہہ دیا ماما ٹھڈے پانی پی لے میری ماں رباب نہ چھاں دے بہ دیئے میری ماں نے ٹھڈا پانی پی دیئے شیخ الجامعہ دا جملہ میرے کتاب اچھ پڑھے ہے خطبات شیخ الجامعہ انہاں فرمائے جملہ لکھنے فرمیدن جے دا رباب نو ڈھیر ترے لگیا نا ایک جام پانی دا بھر کے کچھ دیر واسطے دھوپ دا رکھیا جے دا گرم ہو پویا پیمار تو پہلے کربلا دا منہ کر کے آکے اصغر بھاویں جو گرم میں ماں کو ملتا پھئی اور میرا وہاں دے دریا دی مانتے تسا مری ونجن اللہ شریفان دے آزادارہ بس مختار آڈر سخت کیتے جدہ حرمل پکڑی کیا کھڑا نا مختار دو سوال کیتے فرمیدن حرملہ بڑا ظالم ہے مندسا جیڑی ماں دا 34 سال دا ماریا جندہ 18 سال دا ماریا کہندہ 13 سال کہندہ کچھ جیڑی جو مارے گئن ہر کہندہ ماما چھاندے بہ گئیاں ہر کہندے ماما ٹھڈے پانی پیتے رسا کربلا کڑا ظلم کیتے اصغر دی ماں نہ چھاتے بہندی نہ ٹھڈا پانی پین دیئے اے ظالم دے کیا دے مختار تنو ہی کو جملہ دسینا کربلا جتنے مارے نا مریچن والے دا وزن ڈھیرا اندے آلائے قتل دا وزن تھوڑا جیڑا تیر میں کربلا اصغر کو مار رہے ہوں تیر دا وزن ڈھیرا اصغر دا وزن جزاکم اللہ جزاکم اللہ اصغر دا وزن تھوڑا ہا مختار دے ظالم بڑا شنگ دل لے کربلا رن نہیں ہے یا کوئی نہ ایڈا جو ظالم آمیں تینو کدی رومنی آئے یا کوئی نہ آدھے میں 3 تیر مارن کربلا مختار میں رننا کوئی نہ پہلا تیر عباس مشکج مارے ہوں عباس آسم ہو گئی میں رننا کوئی نہ اور میرا دے دوسرا تیر میں حسین دے سینے جمارے جنیا نوکا مڑی ہوئی میں رننا کوئی نہ تریجا تیر میں اصغر دے گالی جمارا ہے اصغر پیو دے ہتھا دے تڑپ دارے میں رننا کوئی نہ آدھے مختاری کی یونیا ویلائے جیڑا ظالم آئے میری ہتھیار ڈھائے گئے میری چیخا بلند ہوئی ہے نا دے کیڑے ویلے آدھے جدا میں تیر مارا ہے میں دے دریا حسین اصغر دے نکی جیڑا چاہیے یہ دا خیمہ دے دروازے تے گے رباب دے ہاتھ جدا اصغر آیا رباب دا ویران دا اصغر جیتے کمار رہے ہوں دی اپنی اولاد کوئی رہی میری جھولی دی رونق ون جزاکم اللہ جی بسم اللہ